اب اس کے طور و طریقے، اس کی اسکلز کہ ہم کیسے خود کو حرام سے بچائیں، کیسے میں اغیار کو سجدے کرنے سے بچوں. ہمارے یہاں تو ایک فزیکل سجدہ ہے جو ہم مٹی پہ کرتے ہیں، شاید کوئی مسلمان ہو پاکستان میں جو کسی بت کو سجدہ کرے، لیکن انٹرنل ہم بہت بت پرست ہیں. ہم نے کئی محبتوں کو بت بنا دیا. کسی نے حکومت کو بت بنایا، کسی نے اقتدار کو بت بنایا. دیکھیے انسان شہید کب کہلاتا ہے؟ جب اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو شہید ہے. لیکن آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جنہوں نے مال دنیا کے لیے جان دی. کئی ایسے سیاستدان ملیں گے جنہوں نے حکومت کے لیے جان دی. آپ کا ملک تو مثالوں کی بھرمار ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ سیکھنے کے لیے بندہ اسٹڈی بلکہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے مختلف ٹاپکس پر. آپ کی سیاست، آپ کی حکومت، یہاں کی مکاری، یہاں کا جھوٹ، کہ جن کی بوتلوں میں شراب بھی شہد بن جائے. دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا جائے. کسی نے ہمیں بولا کہ مولانا پاکستانی قوم بڑی صابرین ہے. میں نے کہا صابر نہیں، ڈھیٹ ہے. صبر میں اور ڈھیٹ پن میں بڑا فرق ہوتا ہے. صبر کی ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں ڈھیٹوں کے ساتھ ہوں، کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر اور چیز ہے. صبر کا مطلب میں کچھ کر نہ پاؤں، میرے بس سے نکل جائے کوئی چیز. اب میں کیا کرتا ہوں؟ اس اپنی لاچاری پہ صبر کرتا ہوں. ایک ہے ڈھیٹ پن، میں کر سکتا ہوں لیکن کرتا نہیں. کما سکتا ہوں، کمانے کے لیے نہیں جاتا. ظلم کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں پر اٹھاتا نہیں. باطل کو باطل بول سکتا ہوں پر بولتا نہیں. یہ کہ میرا کیا جائے. ایک چھوٹی سی گلی بھی لے لیں کسی کراچی کی، کسی کا ڈرینیج خراب، کسی کا روڈ خراب، لیکن کیونکہ میرا گھر صحیح ہے تو میں کہوں گا میرا کیا جائے. یہ جو غلط کے لیے آواز نہ اٹھانا، لِآمر بالمعروف کا فلسفہ یہی ہے، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کا فلسفہ یہ، جو غلط کے سامنے بول نہ سکے. کہ یو کے کرسچنز نے فلسطین کی حمایت میں جتنا بڑا جلوس نکالا، ٹوٹل آبادی کتنی انگلینڈ کی؟ پورا انگلینڈ سندھ کے صوبے جتنا ہے، لیکن پورے پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں. آپ مجھے فلسطین کی حمایت میں ایک 10 لاکھ کی ریلی دکھا دیجئے. یہ ہوتی ہے حق کی حمایت میں نہ نکلنے والی قومیں، باطل کو باطل نہ بولنے والی قومیں. آج مثلا پیٹرول 270 ہے، کل 500 ہو جائے، لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. آج 10 لاکھ ہیں مثلا کراچی میں گریں، کل 50 گریں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایک بم میں 200 لوگ مر جائیں، کل آپ کو پتا چلے مثلا کوئٹہ میں یا کہیں پہ بم بلاسٹ ہوا تو 1000 لوگ مر گئے، آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں. بجلی کا یونٹ مثلا 80 ہے، کل مثلا حکومت بولے ہم نے 200 کر دیا، آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ مردہ قوموں کی نشانی ہوتی ہیں، یہ ڈھیٹ قوموں کی نشانی ہوتی ہیں. خدا ایسی قوموں پہ کبھی رحمت نازل نہیں کرتا. فلسفہ حسینی کیا تھا؟ کہ باطل دیکھو، کم از کم چیخوں تو صحیح، آواز تو نکالو کہ باطل باطل ہے. امت مسلمہ کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ امت نے ایک فلسفہ بنا دیا کہ حاکم الامر ہے اور جو بھی کرے میں نے آواز نہیں اٹھانی. مطلب جو فلسفی آف اسلام تھی، بت پرست جو کر رہے تھے، نبی نے آواز اٹھائی. جناب عمار، ان کی والدہ اسی آواز کی خاطر دنیا سے چلے. اصلاً کانسیپٹ آف جہاد کیا ہے؟ کہ باطل کے خلاف آواز اٹھاؤ، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو. پھر کہیں کہ مولانا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا کوئی ترقی نہیں، اور ایک طرف انگریز ہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، شراب بھی پیتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، لیکن دیکھیے ترقی کتنی ہے. بھائی کھانے پینے کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن سوشلی جو قومیں یونائٹڈ ہوتی ہیں، سوشلی جو قومیں باطل کا مطلب یہ صرف نہیں کہ یزید ہے. باطل کا مطلب جو آپ پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. باطل کا مطلب جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف کیا کرو؟ آواز اٹھاؤ. جب آواز اٹھاؤ گے تو پھر خدا کیا نازل کرتا ہے؟ رحمتیں نازل کرتا ہے. 1000 روپیہ بھی گھر بیٹھے آپ کما نہیں سکتے کہ بھائی میں صبر کر رہا ہوں، پاکستان میں روزگار نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جائے گا، ریڑھی لگائے گا، محنت کرے گا، کم از کم 500 روپے تو گھر لائے گا. یہ جو محنت کر رہا ہے پھر 500 پہ صبر کرے، پھر اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے کہ تو نے محنت کی لیکن تیری کمائی کم ہوئی. لیکن ایک آدمی صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے اور کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، جو اپنی حالت پہ صبر کرے. سیلاب آیا تھا، ہم سیلاب میں کچھ راشن کے کام سے گئے تھے، عجیب عالم تھا پاکستانیوں کا. آپ دیکھیں
کہ گھر گر گئے، جھوپڑیوں میں سو رہے ہیں، مچھر ان کو کاٹ رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ کچھ بولیں، مطلب مچھر بھی کاٹیں یہ چپ ہیں، گھر بھی گر جائیں یہ چپ ہیں۔ اس کا مطلب قومی اعتبار سے جب انسان میں شعور نہیں آتا، یہ الٹریسی کا مسئلہ ہے۔ شعور آپ کو یہ فہم دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کیا کرو، آواز اٹھاؤ۔ کیوں یہ آوازیں دب جاتی ہیں؟ کیونکہ اندر سے جو شیطان ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، کہ جب آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہو نا، ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی، کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ جو تم سے کرواتا گیا تم کرتے گئے، تم نے اس کے ظلم کے خلاف بھی کیا نہیں بلند کیا، آواز کو بلند نہیں کیا۔ فلسفی آف اہل بیت یہی ہے کہ انسان کوئی بھی ظلم ہو، ظلم کا مطلب صرف حاکم کا ظلم نہیں، کوئی گلی میں ظلم کرے، کوئی رشتہ دار ظلم کرے، کوئی دوست ظلم کرے، اگر یہ جرت اپنی نسلوں میں ڈال دو گے کہ جناب آپ نے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے اور باطل کو آپ نے ٹوکنا ہے، تو یہ جرت جب پیدا ہوگی تب انسان موحد کہلاتا ہے، تب انسان حسینی کہلاتا ہے، تب اس کی زندگی میں کیا آتی ہے، برکت آتی ہے۔ لیکن جو انسان ہر ظلم پہ خاموش ہو جائے، مجھے یہ بتائیے جناب سیدہ کبھی گھر سے نہیں نکلی، نابینا گھر میں آیا، نبی نے فرمایا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، لیکن شرم و حیا کی منزل اتنی بلند تھی کہ فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ رہی ہوں، میں تو دیکھ رہی ہوں کوئی نامحرم گھر میں ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے وجود کی خوشبو بھی کسی نامحرم کے ناک تک جائے، یہ عالم جناب سیدہ کا۔ لیکن جب حق کی بات آئی، یہی بی بی دربار میں جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کسی مسلمان نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایک ایسا نیا انسیڈنٹ تھا کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ پورا مدینہ پورا مکہ جانتا تھا یہ طاہرہ ہیں، یہ بطول ہیں، یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ اچانک ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ نبی کی بیٹی گھر سے نکلیں، ارے ضرورت کیا پڑی کہ گھر سے نکلنا پڑا اور دربار میں جا کے اپنا حق مانگیں، یہ سکھانے کے لیے کہ جب تمہارا حق چوری ہو جائے تو اپنے حق کے لیے کیا بلند کرو، آواز بلند کرو۔ لیکن جو قومیں خاموش رہتی ہیں پھر وہ خود کو مظلوم کہتی ہیں، اللہ ایسی قوموں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ مدد اسی کی کرتا ہے جو اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے۔